بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میں نے اپنی منگیتر کے مشورے پر ایک بہت ہی امیر بیوہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب وہ مجھ پر زور ڈال رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ جلد از جلد شادی کر لوں، مگر اب میری منگیتر اقرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تو کبھی میرے پاؤں پڑتی کہ میں افشاں کے ساتھ شادی نہ کروں۔ اس نے جب سے افشاں کے حسن کو دیکھا تھا وہ تو ڈر کر ہی رہ گئی تھی کہ کہیں میں بیچ میں اس سے محبت نہ کر بیٹھوں۔ میں نے بہرحال اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں فقط اس کو چاہتا رہوں گا۔ اقرا نے مجھ سے کئی قسمیں لی اور کئی وعدے لیے کہ میں اس کا ہی ہوں، اسی کا ہی رہوں گا۔ تب کہیں جا کر وہ اس شادی پر راضی مند ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں افشاں کے حسن سے بالکل بھی مرغوب نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری اقرا کے ساتھ ہی شادی ہو، لیکن میں نے اتنا لمبا ڈرامہ جو رچایا تھا وہ بنا کسی منافع کے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میں اور اقرا بہت زیادہ غریب تھے اور ہم چاہتے تھے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اقرا کے بہت سے شوق تھے جو میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پورا کرنا چاہتا تھا۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، اس لیے قلیل سی تنخواہ میں اقرا کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے میں افشاں کے ساتھ شادی کر کے اس کی ساری دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے اقرا کی مخالفت کے باوجود افشاں کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے اسے پیار کے جھانسے میں لے کر اس کی ساری جائیداد اور ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری خوشی کی خاطر کسی حد تک جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں یہ اکثر سوچا کرتا تھا اگر اقرا میری زندگی میں نہ ہوتی تو افشاں کا مل جانا کسی غنیمت سے کم نہ تھا، مگر میری آنکھوں پر تو اقرا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اقرا کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، افشاں کی جگہ اپنی تصور کی آنکھ سے اقرا کو اس کے گھر میں چلتے پھرتے دیکھتا۔ سارا دن افشاں سے نظر بچا بچا کر اسے فون کیا کرتا تھا۔ ایک دو بار افشاں کو مجھ پر شک بھی ہو گیا تھا۔ وہ بولی، سارا دن آپ کس کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں؟ میں نے اپنی سمجھداری سے افشاں کی بات پلٹ دی۔ میں بولا، نیا بزنس شروع کرنا جا رہا ہوں، وہی بس ادھر ادھر سے پوچھتا رہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ میں کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ افشاں نے میری بات سن کر اپنی جائیداد میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ ایک دن اقرا کا فون آیا۔ وہ بولی، جنید، افشاں نے اپنی ساری دولت تمہارے نام پر لگا کر اپنی محبت کو ثبوت دے دیا ہے، تم بھی اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ جائیداد میرے نام پر منتقل کر دو، نہیں تو اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، ایسا لگتا ہے تمہارا دل افشاں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ میں نے وہ ساری جائیداد اپنی منگیتر کے نام لگا دی۔ اقرا بے انتہا خوش ہوئی۔ ہم نے چھپ کر نکاح کا ارادہ کر لیا تھا۔ کل شام 6 بجے ہم کورٹ میرج کرنے والے تھے کہ میں کورٹ پہنچا، وہاں اقرا موجود نہ تھی۔ میں نے 3 گھنٹے اس کا انتظار کیا تھا مگر وہ نہ آئی۔ میں شدید خوفزدہ تھا کہ کہیں اقرا کسی حادثے کا شکار تو نہ ہو گئی ہو۔ میں نے اس کا نمبر بھی ملایا مگر ہر بار نمبر بند آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر اس کے سب جاننے والوں کو فون کر رہا تھا مگر کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اس کے محلے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں جب پرانے محلے پہنچا تو ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ غم سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آج تو اقرا کی شادی تھی اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اقرا کی والدہ نے مجھے ایک خط تھمایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، تم خود کو بہت ماہر منصوبہ ساز سمجھتے تھے نا، مگر میں نے تمہیں بھی مات دے دی۔ تم میری محبت میں پاگل ہو کر شادی کر کے بھی خالی ہاتھ رہ گئے اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں نے تم سے ساری جائیداد بھی اینٹ لی اور اپنی محبت سے بھی شادی کر لی۔ میں خط پڑھ کر کانپنے لگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اقرا میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ مجھے افشاں کا خیال آیا، وہ کتنی اچھی تھی، میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، مجھے اس سب کی سزا ملی ہے۔ میں پریشان تھا کہ اب میں اس کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ گھر گیا تو افشاں بڑی اداس سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور ایک اشارہ کیا تو کمرے سے پولیس نکل آئی۔
افشاں بولی جنید میں تمہاری اصلیت سے وقف ہو چکی ہوں، تم نے دھوکہ دہی سے میری دولت ہی تھیا لی، اب تم جیل میں چکی پیسو گے۔ میں زارہ قطار رونے لگی تھی۔ میں بولا افشاں میں شرمندہ، مجھے ایک موقع دے دو۔ افشاں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، لالچ کی اس کھیل میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں نے جو گڑھا افشاں کے لیے کھودا تھا اس میں خود ہی گر گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔